دیتے ہیں. آج کل کچھ لوگ کہانیاں کرا رہے ہیں نہیں پرانے بزرگ تو بڑے اچھے تھے, یہ بعد والے خراب ہو گئے. نہ سر, پرانے نو تسی اگر کٹو گے نا تے اے تے کچھ لال ہی نہیں جو پرانے لال سن جے, اے پھر بھی اچھے ہو گئے جے. پرانے جنہیں کوڑے سن جے نا اللہ معافی دے. آپ احمد بریلوی صاحب کی کتاب ہے حسام الحرمین, حسام الحرمین, حرمین کی تلوار, کتاب کا نام دیکھ لیں کتنا میٹھا ہے. یہ امام اعظم بریلوی صاحب کی کتاب ہے, 1905 کے اندر انہوں نے لکھی ہے, جس پہ انہوں نے 5 کفر کے فتوے لگائے ہیں. ایک احمد بریلوی صاحب نے لگایا فتویٰ غلام احمد قادیانی پہ, اور 4 علماء دیوبند پہ, اور اینڈ پہ جا کے انہوں نے بالکل اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے لکھا کہ یہ جتنے فرقے ہیں دیوبند کے, جتنے یہ بزرگ ہیں, یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل, اور اس پہ اجماع ہے. اجماع کا بھی دعویٰ کر دیا. آپ دنیا کے باشندے اور ایشیا, تہاڈا ایشیا دنیا سب بھول جاؤ گے جو کہ تہاڈے کر کے گئے ہیں بزرگ. اچھا, اس کے جواب میں 1906 کے اندر جو بندیوں نے کتاب لکھی جو کہتے ہیں ہم بڑی میٹھی باتیں کرتے ہیں. سر یہ میٹھی باتیں اس وقت تک ہوتی ہیں جب ان کے مفادات پہ ضرب نہ پڑے. 35 علماء دیوبند انکلوڈنگ اشرف علی تھانوی صاحب نے سائن کیا اس کتاب پہ, اور اس کتاب کو لکھا ہے خلیل احمد سہارنپوری نے. شیخ زکریہ کاندلی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے نا, ان کے پیر صاحب نے. فضائل اعمال میں خلیل احمد سہارنپوری کے حوالے ہیں. اس نے کتاب لکھی, اس کا نام رکھا المہند علی المفنت. ہند کی تلوار ایک سٹھیائے ہوئے پاگل بابے کے اوپر. اور سٹھیایا ہوا پاگل بابا کسے کہا؟ احمد بریلوی صاحب کو. کس نے کہا؟ میٹھے میٹھے خلیل احمد سہارنپوری نے. میٹھی میٹھی خوش اخلاقی کی باتیں, کرٹسی کی باتیں کرنے والوں نے اپنی کرٹسی دکھا دی. کتاب کا نام دیکھیں, المہند علی المفنت, ہند کی تلوار سٹھیائے ہوئے بابے کے سر کے اوپر. اور انہوں نے پھر کہا کہ احمد بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گئے. شیطان کے ساتھ جا کے ملایا انہوں نے, اور کہا یہ ساری ان کی پارٹی. تو اب ہم معصومانہ سوال کرتے ہیں کہ جب صرف حنفی کہہ لینا, دیوبندی کہہ لینا کافی ہوتا, تو یہ جو باقی ساری اس کے ساتھ معاملات لگے ہوئے ہیں ان کا آپ کیا کریں گے؟ تو یہ ان کا موقف بالکل غلط ہے. اب میں علمی دلائل کی طرف آتا ہوں, کیونکہ جب تک چوٹ نہ لگائی جائے, اب دماغ میں اتنا ڈرل ہو چکا ہوگا کہ اب میری باتیں ان کے دماغ میں گھسنا شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اور وہ میں علمی دلائل اب ان کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھیں, اگر ہم مسلمان یا مسلم کہنے کی رٹ لگاتے ہیں تو یہ کوئی ہماری ذاتی اختراع نہیں ہے. قرآن حکیم نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے. ملت ابیکم ابراہیم, سورہ الحج آیت نمبر 78, پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی. ہوا سماکم المسلمین, جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا. یہاں پہ مسلم ایز اے صفت نہیں آیا. ایز اے صفت کا مطلب ہے کہ سر تسلیم خم کرنے والا. یہاں ہے سماکم, تمہارا اسم, تمہارا نیم, تمہارا نام مسلم رکھا تھا. من قبل وفی ھذا, اس قرآن کے نزول سے پہلے ابراہیم نے رکھا تھا, اور اس کتاب میں ہم رکھ رہے ہیں. تو یہ تمہیں اللہ نے حکم دیا کہ اپنے آپ کو مسلم کہنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں نہیں کہا کہ ہم نے اپنے آپ کو بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, سنی, شیعہ ان ناموں میں بانٹنا ہے. اب یہ کہا کہ جی پتہ کیسے چلے گا, تو پتہ تو سر دیوبندی کہنے سے بھی کوئی نہیں چل رہا. دیوبندی کون سے ایک ہیں؟ دیوبندی بھی تو 2 ہیں, حیاتی اور مماتی, دونوں ایک دوسرے کو بدعتی اور مشرک سمجھتے ہیں. تو یہ دمیں آپ قیامت تک لگاتے جائیں, یہ ختم نہیں ہوگی. اور اب تو ماشاءاللہ اس کے اندر بھی حیاتیوں میں بھی لڑائی شروع ہو گئی ہے. طارق جمیل حیاتی اور پارٹی ہے, الیاس گھومن حیاتی دوسری پارٹی ہے. وہ ایک دوسرے کے اوپر فتوی بازی کر رہے ہیں, آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ موجود ہے نا. گمراہ ایک دوسرے ہیں, تو پھر ان دونوں میں سے شاخیں نکلتی رہتی ہیں, کچھ اینڈ نہیں ہوتا. قرآن نے ہمیں مسلم کہلانے کا حکم دیا ہے, اور قرآن حکیم میں آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو, آپس میں تفرقے میں مت بٹو. اور یہ سب سے سخت آیت سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 ہے. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہوں میں بٹ کے, لست منہم فی شیء, اے نبی علیہ السلام آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. انما امرہم الی اللہ, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون, پھر اللہ ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے, کہ انہوں نے یہ فرقے بنائے, فرقہ واریت میں امت کو بانٹا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ سنی تھے, نہ شیعہ تھے, نہ بریلوی تھے, نہ دیوبندی تھے, نہ اہل حدیث تھے. اچھا مجھے تم بتائیں کہ اگر آپ سے کوئی کافر آ کے پوچھے کہ نبی علیہ السلام کیا تھے, مسلم, تو ان کی جرت ہوگی کوئی کہے نبی علیہ السلام بھی دیوبندی تھے؟ تو سر اسی سے اندازہ لگا دیں کہ اس لفظ کی کتنی ورتھ رہ جاتی ہے. اور اگر وہ کہتا ہے نہیں اس زمانے میں مسلم کافی تھا تو اب ہمیں یہ نام لگانے پڑتے ہیں, تو وہ گورا آپ کو معصومانہ سوال اگلا کرے گا, اب لگانے پڑتے ہیں تو یقیناً آپ کے نبی یہ بتا کے گئے ہوں گے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلم کے ساتھ 50 دمیں اور لگانی پڑیں گی. تو وہ حدیث کس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے؟ نہیں, ہم بتا دیتے ہیں بخاری مسلم میں ہے کہ قیامت تک مسلم لفظ ہی رہے گا.